ایک زمانے میں مشہور اور بہت امیر بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بال سفید ہو رہے تھے اور جھڑ رہے تھے۔ بادشاہ اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اپنے بیٹوں کو طلب کیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن اس نے صرف 2 بڑے بیٹوں کو طلب کیا، کیونکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ایک سادہ دل انسان تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے بے وقوف انسان کہا کرتے تھے۔ دونوں بیٹے بادشاہ کے حکم پر آئے اور بادشاہ نے ان سے کہا، جب میں بچہ تھا تو میں نے سنا تھا کہ دنیا میں کہیں ایک جادو کا آئینہ ہے جس میں دیکھنے سے آدمی دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بادشاہی کا آدھا حصہ اسے دوں گا جو یہ آئینہ مجھے لا دے گا۔ فوراً روانہ ہو جاؤ اور جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ساتھ لے جاؤ۔ بیٹے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ سے 1 کوچ اور 6 گھوڑے اور بوری بھر کر سونا مانگا۔ بادشاہ نے 1 کوچ، 6 گھوڑے اور 1 بوری بھر کر سونا دے دیا۔ بیٹوں نے گھوڑے تیار کیے، سونے کی بوری کوچ میں رکھی اور کوچ مین کو بلایا۔ پھر وہ کوچ میں بیٹھے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بادشاہ کے پاس آیا اور جادو کے آئینے کی تلاش میں جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ ہنستے ہوئے بولا، تمہاری بے وقوفی تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی۔ بہتر ہے کہ تم نہ جاؤ، تمہارے بھائی بہادر ہیں، وہ آئینہ ڈھونڈ لائیں گے۔ لیکن بے وقوف کو اس بات سے بہت دکھ ہوا کہ اسے بہت چھوٹا اور بے وقوف سمجھا گیا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ بادشاہ آخر کار راضی ہو گیا، لیکن بادشاہ نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں 1 کوچ، 6 گھوڑے اور 1 بوری سونے کی دوں گا۔ تم جیسے ہو ویسے ہی جاؤ اور راستے میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کا الزام تم خود کو ہی دینا۔ لیکن بے وقوف بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے پاس ایک پرانا اور خستہ حال گھوڑا تھا۔ گھوڑا اتنا بوڑھا اور خستہ حال تھا کہ اس کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ شام کے قریب وہ ایک بڑے سرائے پر پہنچا۔ وہاں 1 کوچ اور 6 گھوڑے کھڑے تھے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو باندھا اور سرائے میں داخل ہوا، اور جب اس کے بھائیوں نے اسے دیکھا تو وہ ہنسے اور بولے، کہاں جا رہے ہو؟ بے وقوف نے کہا، میں جادو کا آئینہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایک بھائی بولا، چلے جاؤ بے وقوف۔ اب اس بات سے بے وقوف کو بہت برا لگا۔ وہ سرائے چھوڑ کر دوبارہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ بے وقوف سفر کرتا رہا اور آخر کار وہ ایک بڑے گھنے جنگل میں پہنچا۔ جنگل کے اندر گیا تو اسے ایک چھوٹا سا کھلا میدان نظر آیا۔ میدان میں ایک بلوط کا درخت تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اور جھونپڑی کے باہر ایک بڑھیا کھڑی تھی۔ بڑھیا نے بے وقوف کو دیکھا تو کہنے لگی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بے وقوف نے وضاحت دی، میں ایک آئینہ تلاش کر رہا ہوں دادی، عام آئینہ نہیں، جادو کا آئینہ، جس میں دیکھنے سے آدمی پھر سے جوان ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ میرے والد بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے اسے تلاش کرنے بھیجا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ مجھے یہ کہاں مل سکتا ہے؟ نہیں بیٹے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری ایک بہن ہے جو مجھ سے بھی بڑی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ جانتی ہو۔ کیوں نہ تم اس سے ملنے جاؤ؟ تمہیں اس کے گھر پہنچنے میں 3 دن لگیں گے۔ بے وقوف نے شکریہ ادا کیا اور روانہ ہو گیا، اور 3 دن بعد وہ بوڑھی عورت کی بڑی بہن کے گھر پہنچا، اور وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بے وقوف نے آئینے کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ یہ کہاں مل سکتا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن شاید میرے ملازموں میں سے کوئی جانتا ہو۔ بہتر ہے کہ تم اپنے گھوڑے سے اتر کر میرے گھر آ جاؤ۔ بے وقوف جھونپڑی میں آ گیا۔ جھونپڑی اندر سے بہت خوبصورت اور روشن تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنی ایک سیٹی نکالی اور باہر جا کر اس سیٹی کو ہلکا سا بجایا۔ بے وقوف یہ سارا نظارہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھاس سرسراہٹ کرنے لگی، اور اچانک گاؤں کے سارے جانور اکٹھے ہو کر بوڑھی عورت کے پاس آ گئے۔ بوڑھی عورت نے ان سے بات کی اور پھر بے وقوف کے پاس واپس آ گئی اور بولی،
نہیں، میرے جنگلی خادموں کو آئینے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اس نے کہا۔ میں اپنے دوسرے خادموں کو بلاتی ہوں، شاید ان میں سے کسی نے اس بارے میں کچھ سنا ہو۔ اس نے ایک اور سیٹی نکالی، پھر باہر آ کر پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجائی، اور پھر جنگل میں سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ لیکن اس بار یہ گھاس نہیں تھی جو سرسراہٹ کر رہی تھی، بلکہ درختوں کی شاخیں جو گھومتے ہوئے پتوں کی طرح آواز پیدا کر رہی تھی۔ بے وقوف نے دیکھا کہ آسمان کے سارے پرندے بڑھیا کے قریب اڑ رہے ہیں۔ بوڑھی عورت نے ان سے بات کی اور پھر واپس آ کر بے وقوف کے پاس آئی۔ بڑھیا نے کہا، میرے یہ خادم بھی کچھ نہیں جانتے، لیکن میرے پاس ایک اور خادم ہے جو ان سب میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اگر اس نے آئینے کے بارے میں نہ سنا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے تیسری سیٹی نکالی اور باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اتنی زور سے سیٹی بجائی کہ بے وقوف کے کان بجنے لگے، اور ایک طوفان آیا، اور طوفان کے ساتھ ایک شاہین اڑتا ہوا بوڑھی عورت کے سامنے پتھر پر بیٹھ گیا اور بوڑھی عورت سے کہنے لگا، اماں بولو، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جادو کا آئینہ کہاں مل سکتا ہے۔ شاہین نے بولنا شروع کیا، یہ ایک شہزادی کے کمرے میں چھپا ہوا ہے جو سمندر کے درمیان ایک جزیرے پر رہتی ہے، اور اس جزیرے کو گھیرے ہوئے چٹانیں اتنی اونچی ہیں کہ کوئی انسان اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ بوڑھی عورت نے کہا، جو انسان نہیں کر سکتا وہ تم کر سکتے ہو۔ میرے اس مہمان کو اپنی پیٹھ پر بٹھاؤ اور اسے جزیرے تک لے جاؤ۔ شاہین نے اپنے پر پھیلائے، بے وقوف اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور دونوں آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ 9 دن اور 9 راتیں وہ پرواز کرتے رہے، اور آخرکار وہ سمندر کے درمیان واقع جزیرے تک پہنچ گئے۔ شاہین نے کہا، جب رات ہو جائے تو تم قلعے میں جا کر شہزادی سے آئینہ چرا لو، لیکن دھیان رکھنا کہ تم زیادہ دیر وہاں نہ رہنا، ورنہ ہم دونوں کا کام تمام ہو جائے گا۔ شہزادی اپنا آئینہ بستر کے سرہانے رکھتی ہے، اس کے جاگنے کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رات کے 12 بجے اتنی گہری نیند میں سوتی ہے کہ اگر تم اس کے کمرے میں گھوڑے پر سوار ہو کر بھی جاؤ تو بھی وہ نہیں جاگے گی۔ شاہین نے اپنے پچھلے پر سے 2 پنکھ نکالے اور پھر بے وقوف سے کہا، جب تم دروازے تک پہنچو گے تو تمہیں 2 ریچھ نظر آئیں گے، ہر ایک کو 1 پنکھ دے دینا، پھر ان کے پاس سے گزر سکو گے۔ بے وقوف نے پنکھ اٹھائے اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریچھوں نے اسے دیکھا اور فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن بے وقوف نے جلدی سے انہیں پنکھ دے دیے اور وہ پنکھوں کو پکڑ کر سو گئے۔ اب بے وقوف قلعے میں داخل ہو گیا، اور اگرچہ اندر سب لوگ سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں اتنی روشنی تھی جیسے صبح ہو، اور اسے شہزادی کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس نے جادو کا آئینہ تکیے کے نیچے سے نکالا، سینے میں چھپایا اور دروازے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک دسترخوان پر پڑی جس پر کھانا اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا، پہلے کچھ کھا لیتا ہوں، اور پھر اس نے بڑی خوشی سے کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو اس نے خود سے کہا، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ شہزادی کیسی دکھتی ہے۔ وہ بستر کے قریب گیا، اور جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی کہ وہ اپنی پلکیں جھپکا نہ سکا، اور شہزادی کی انگلی پر ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی جو سورج کی طرح روشن تھی۔ بے وقوف اپنے آپ کو روک نہ سکا اور انگوٹھی کو بہت نرمی سے اتار لیا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ اتنی دیر بعد آنے پر شاہین بہت غصہ ہوا کہ بے وقوف کو اپنی چونچ میں پکڑ کر آسمان میں بلند ہو گیا۔ ریچھ جاگ چکے تھے اور وہ بگڑتے ہوئے شاہین کی طرف دوڑے، مگر وہ اتنا بلند ہو چکا تھا کہ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ سمندر کے اوپر پرواز کرنے لگے اور شاہین نیچے اترا۔ بے وقوف کو پانی میں اس کے گھٹنے تک ڈبو دیا اور پھر دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے دوسری بار نیچے آ کر بے وقوف کو پانی میں اس کے سینے تک ڈبو دیا، پھر اس کو پانی میں صحیح غوطے لگوائے۔ بے وقوف بہت ڈرا اور چیختا رہا۔ تھوڑی دیر بعد شاہین کچھ پرسکون ہوا تو بے وقوف نے پوچھا،
تم نے مجھے سمندر میں اس طرح کیوں ڈبویا؟ شاہین نے جواب دیا، یہ تمہارے لیے سبق ہے، ایک تو تم نے کھانا کھایا اور دوسرا شہزادی کے ہاتھ سے انگوٹھی بھی لے لی، اور اگر شہزادی جاگ گئی ہوتی تو وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ وہ سب سے بڑی بوڑھی عورت کے گھر پہنچے اور اس کو آئینہ دکھایا، اور بوڑھی عورت نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اس نے بیوقوف کو 3 چھڑیوں کا دیا اور کہا، بس ان چھڑیوں کو ہلا دینا اور تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بیوقوف نے شکریہ ادا کیا، پھر اپنے بوڑھے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ وہ دوسری بوڑھی عورت کے گھر پہنچا اور اسے آئینہ دکھایا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، لیکن تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس نے بیوقوف کو ایک چھوٹا سا بیگ دیا اور کہا، اگر تمہیں کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس بیگ کو کھول دینا، اس میں سے روٹیاں نکل آئیں گی۔ بیوقوف نے شکریہ ادا کیا اور روانہ ہو گیا، اور دوبارہ اسی سرائے پر پہنچا اور دیکھا کہ کوچ اور 6 گھوڑے ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے پہلے تھے۔ وہ سرائے میں چلا گیا۔ اس کے بھائیوں نے اسے دیکھتے ہی کہا، تو نے آئینہ ڈھونڈ لیا؟ بیوقوف نے جواب دیا، ہاں میں نے ڈھونڈ لیا۔ پھر بھائیوں نے اسے کھانا اور شراب پیش کی، اور جب وہ کافی زیادہ مدہوش ہو گیا تو کہا، چل بیوقوف ہمیں آئینہ دکھا، کیا پتا یہ کوئی جادو کا آئینہ نہ ہو۔ بیوقوف نے کہا، اوہ یہ جادو کا ہی آئینہ ہے، اور آئینہ نکال کر سامنے کیا۔ بھائیوں نے اس میں دیکھا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ واقعی جادو کا آئینہ ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے، اور آئینہ لے کر وہ روانہ ہو گئے۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور آئینہ بادشاہ کو دے دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے آئینے میں نظر ڈالی، وہ دوبارہ جوان ہو گیا۔ بادشاہ نے دونوں بیٹوں کو آدھی سلطنت تحفے میں دے دی، اور عین اسی وقت بیوقوف دوڑتا ہوا آیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے آئینہ تلاش کیا تھا، میرے بھائیوں نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تم کتنے احمق ہو، ایسے احمق کو جینے نہیں دینا چاہیے۔ بھائیوں نے کہا، ہاں اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے سمندر کے کنارے لے جاؤ اور ایک ایسی کشتی میں بٹھا دو جس میں کوئی اور نہ ہو، اور کشتی کو سمندر میں دھکیل دو۔ بھائیوں نے بیوقوف کو پکڑ کر ایک ایسی کشتی میں بٹھایا جس میں کوئی اور نہ تھا، اور اسے سمندر میں دھکیل دیا۔ ہوا بیوقوف کی کشتی کو کھلے سمندر میں لے گئی، اور کشتی مختلف چیزوں سے ٹکراتی ٹکراتی ایک جزیرے پر آ کر رکی۔ بیوقوف اس جزیرے پر اترا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ جب اسے چاروں طرف کچھ نظر نہ آیا تو وہ بیٹھا۔ بیٹھتے ہی اسے قمیض میں ایک چیز چبھی۔ جب اس نے وہ چیز نکالی تو وہ 3 چھڑیاں تھیں جو اس کو بڑی بوڑھی عورت نے دی تھیں۔ اس نے کہا، چلو دیکھتے ہیں کیا یہ چیزیں واقعی جادوئی ہیں یا نہیں۔ اس نے چھڑی کو ایک بار لہرایا اور کہا، یہاں ایک قصبہ بن جائے اور اس میں بہت سے لوگ رہنے لگے۔ اور جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ایک بستی زمین سے اٹھ گئی اور گویا ہوا میں سے بہت سے لوگ نمودار ہوئے، لیکن کچھ دیر بعد ان لوگوں کو بھوک لگنے لگ گئی۔ تو پھر بیوقوف نے اپنا بیگ نکالا اور اسے کھولا تو فوراً اس میں سے روٹیاں نکلنی شروع ہو گئیں، ایک کے بعد ایک، اتنی زیادہ کہ 10 ریاستوں کے لیے کافی تھی۔ بیوقوف جزیرے کا بادشاہ بن گیا اور تمام جزیرے کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن بیوقوف بادشاہ سمندر کے کنارے سیر کر رہا تھا کہ اس نے سمندر میں ایک کشتی دور سے آتی دیکھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی کشتی جزیرے کے کنارے پر آ لگی۔ اس کشتی میں ایک شہزادی تھی، وہی شہزادی جس سے اس نے جادوئی آئینہ چورا لیا تھا۔ بیوقوف بادشاہ نے شہزادی کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنے جزیرے پر رکنے کا کہا تو شہزادی نے جواب دیا، شکریہ، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ شہزادی نے کہا، مجھے سفر پر روانہ ہونا ہے، میرا جادوئی آئینہ مجھ سے چوری ہو گیا ہے، اور میری سنہری انگوٹھی بھی، اور جس شخص کے پاس میری انگوٹھی ہوگی میں اس سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر بیوقوف بادشاہ نے اپنی جیب سے وہی انگوٹھی نکالی اور شہزادی کو دے دی۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس کا ہونے والا شوہر جوان، حسین اور بادشاہ تھا۔ وہ دونوں ساحل پر چلنے لگے اور جو بھی انہیں دیکھتا خوشی سے ان کا استقبال کرتا۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ قصبے کے لوگ کئی مہینوں تک جشن مناتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ رہا جادوئی آئینہ تو وہ کھو گیا اور آج تک نہیں ملا۔